صاحب قرآن کے بھی غلام ہیں، قرآن کے پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن کے اترنے کی رات میں بھی عبادت کرتے ہیں اور صاحب قرآن کے میلاد کی رات میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہ ہم کریں؟ اگر اللہ نے ہم گناہگاروں کو بخشنا نہ ہوتا تو نہ ہمیں رمضان دیتا نہ قرآن دیتا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقہ سے قرآن عطا کر کے اور رمضان عطا کر کے یہ بتا دیا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں نے تمہیں زندگی میں رمضان بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، تم نے اس کے دامن کو تھام لیا، میں رب غفور الرحیم تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اگر رب نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا نہ رمضان ملتا نہ قرآن ملتا۔ حضور کے غلاموں ذرا مچل جاؤ، اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا، رمضان بھی عطا کیا، اور وہ بدبخت ہیں جو نہ قرآن کے دامن کو تھامتے ہیں نہ رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ ہمیں یہ غفلت اور سستی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بخشنے کے لیے بہانے اور اسباب پیدا کیے ہیں کہ میرے غلامیں، میرے محبوب کے غلاموں، آجو میں نے تمہاری بخشش کے لیے سامان پیدا کر دیا ہے، ان کے دامن کو تھام لو۔ اب یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے ذریعے سے عطا کیا۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت مبارکہ حضور غار حرا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کر دیا۔ 23 سال گزر گئے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ہے نازل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ حضور مکہ میں ہوتے تو قرآن مکہ میں آتا، حضور مدینہ میں ہوتے تو قرآن مدینہ میں آتا، حضور سفر میں ہوتے تو قرآن سفر میں آتا، اگر حضور حضر میں ہوتے تو قرآن حضر میں آ جایا کرتا۔ حضور میدان جنگ میں ہوتے تو قرآن نازل ہو جاتا، حضور مسجد میں ہوتے تو قرآن نازل ہو جاتا، جہاں جہاں مصطفیٰ گئے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئی۔ تو شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، ذرا ذوق بھی پیدا ہو جائے نا، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ذوق پیدا ہو جائے تو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہوئی ملزم بن جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی زبان پر قرآن نازل کیا ہے نا، تو یہ اللہ کا بھی کلام ہے اور مصطفیٰ کا بھی کلام ہے، خدا کا کلام ہے، کلام محمد۔ جس کو پڑھنا آتا میرے ساتھ مل کر پڑھے، خدا کا کلام ہے، کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، خدا کا کلام ہے، کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، کلام خدا ہے، کلام محمد، اور نبی کی زبان پر خدا بولتا ہے، نبی کی زبان پر خدا بولتا ہے، کلام خدا ہے، کلام محمد، کلام خدا ہے، کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جہاں قرآن جہاں اپنے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے آسمان کے پرندے بھی مست ہو کر وجد میں آ کر زمین پر گر جایا کرتے تھے. فرشتے بھی نزول نہیں کرتے تھے صرف پرندوں کا نزول ہوتا تھا. جانور بھی رک جایا کرتے تھے چرند پرند بھی رک جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی نازل ہونے والی کتاب زبور کی تلاوت کرتے لیکن فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا تھا. پرندے لہنے داؤدی کو سن کر مست ہو جایا کرتے تھے لیکن قربان جائیے قرآن پر قرآن کی عظمت پر صاحب قرآن کی شان پر جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جایا کرتے تھے. آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جایا کرتے تھے اور جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن پاک نبی کی زبان پر جب میں قرآن پڑھوں قاری صاحب قرآن پڑھیں امام صاحب قرآن پڑھیں اس کا لطف کوئی اور ہے اس کی لذت کچھ اور ہے. ذرا تصور میں جائیں جب زہرا کے بابا حسین کے نانا علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے تو آسمان سے ملائکہ بھی نزول کر کے صحابہ پر اپنی رحمتوں کی برسات کیا کرتے تھے. بھئی ایک ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارا ایک اپنا لہجہ ہے. ذرا تصور کیجئے زہرا کے بابا حسین کے نانا جب قرآن پڑھا کرتے تھے جن کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی قرآن کے حسن کا عالم کیا ہوگا. مکہ شریف میں جب مروہ پہاڑی کے پیچھے جائیں نا تو جنت المالا کی طرف تو وہاں پر مسجد جن ہے وہاں بھی مسجد نہیں بنی تھی جنات وہاں پر رہتے تھے اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جنات آ گئے اور جنات آ کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ بند کر بیٹھ گئے. اپنے پروں کو جو بھی ان کی جسمانی کیفیت ہے وہ باادب ہو کر حضور کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو اللہ نے پوری سورہ جن قرآن میں نازل فرمایا سونیا جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو صرف جنات ہی نہیں آتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آ کر ان مخلوقات خدائی پر اور صحابہ کے جھرمٹ پر اپنے پروں کا سایہ کر کے ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے بتا دیتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں پر رہنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کیا کرتے ہیں. بھئی جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ پروں کو جوڑ لیتے ہیں سایہ کر لیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے اسی لیے علم دین کی فضیلت کو بیان کیا. جہاں پر قرآن پڑھا جائے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ بچے جو طالبات جو علم حاصل کرتے ہیں صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مائیں بائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو یقین جائیے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان کے فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے کہ زمین پر روشن اور منور یہ گھر ہے جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. فرشتوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ چاند سے بھی زیادہ روشن یہ گھرانہ پیدا ہو گیا ہے. بھئی روئے زمین پر جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ گھر فرشتوں کو آسمان والوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چاند کی چاندنی میں ڈوبا ہوا گھر ہے. وہ گھر فرشتوں کو چمکتا ہوا روشن نظر آتا ہے. کتنی قرآن کی فضیلت ہے کتنی قرآن کی برکت ہے. اور حضور علیہ السلام جب غار میں جایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے پھر رو کر ہم گناہگاروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں اگرچہ گناہگار تو صحیح پر مصطفیٰ کریم کا دامن محبت اور دامن غلامی تو ہمارے گلے میں ہے نا. کوئی نبی تو ہے جنہوں نے ہمارے لیے غاروں میں رو رو کر دعائیں مانگی اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا. اور جب حضور صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے تو تب بھی صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور صحابہ سے قرآن کو سنا کرتے تھے. اور قرآن کی تلاوت اور سماعت کرنے کے بعد حضور ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہتے تھے یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. اے محفل پاک میں آنے والوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے کبھی صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کی کبھی غاروں میں رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی. شاعر ترجمانی کرتا ہے کبھی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کبھی روندے جا کے غاراں
مصطفیٰ ساری بخشش لئی رب نو منا دے رہے زندگی ساری سونے نبی مصطفیٰ زندگی ساری سونے نبی مصطفیٰ ساری بخشش لئی رب نو منا دے رہے ہماری بخشش کے لیے اپنے رب کو مناتے رہے۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ حضور کی غلامی کا بھی دامن تھامیں اور قرآن سے محبت کیجئے۔ ہمارے گھروں میں الماریوں میں قرآن پڑا رہتا ہے، گرد و غبار پورا سال پڑی رہتی ہے، کبھی کسی نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا تو قرآن کا حق تو نہیں ادا کیا۔ قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ پڑھنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ اور جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے سایہ کر کے ان گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس گھر میں نہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہ بیماریاں آتی ہیں، نہ جادو ٹونا ہوتا ہے، نہ پھر وہاں پر نحوست آتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن کے دامن کو تھامیے، روزانہ کم از کم ایک رکوع کم از کم پڑھ لیا کرے، یا کم از کم ایک سورت ہی پڑھ لیا کرے۔ سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کسی مہم پر جانا ہو، کوئی مشکل وقت ہو یا کوئی تنگی اور رکاوٹ ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، دن میں اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن قرار دیا۔ جب قرآن مجید کی سورہ رحمان کو پڑھا جاتا ہے تو بیماریوں کی شفا مل جاتی ہے۔ سورہ مزمل شریف مخالفین، شریکوں، حاسدوں اور حسد کرنے والے دشمنوں مخالفوں سے حفاظت کرتی ہے۔ سورہ ملک شریف عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ شام کو پڑھا جائے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق اور روزی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ بھئی قرآن پڑھنے والا تو ہونا، صرف وظیفے اور تعویذ اور دم قرآن پر ہی نہیں، کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں تو اللہ کی رحمت۔ سب سے بڑا تعویذ ہی قرآن مجید ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن مجید ہے۔ اور ایک سوالی تھا نا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے عمر مجھے غربت ہے، بڑی غربت ہے، ہر ہفتے بعد 10 دن بعد آ جاتا تھا مانگنے کے لیے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا تو قرآن پڑھا کر، اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑ باقی نہیں رہنے دے گا۔ قرآن پڑھا کر۔ وہ سوالی چلا گیا، اس نے قرآن شروع کر دیا، روزانہ کا پارا شروع کر دیا، قرآن پڑھتا رہتا، قرآن پڑھتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اس کے رزق میں برکت دی، اور یہاں تک کہ سال 2 سال گزر گئے وہ مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تو آتا کیوں نہیں مانگنے کے لیے؟ پہلے تو بڑا آتا تھا۔ کہنے لگا یا حضرت، یا عمر، جب سے آپ نے قرآن کا وظیفہ بتایا ہے میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑ باقی رہنے نہیں دی۔ آٹومیٹکلی میرے رزق میں اللہ برکت دی، محتاجی ختم ہو گئی، فاقے ختم ہو گئے۔ لیکن کوئی قرآن پڑھنے والا تو، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو جھوٹ اور غیبت سے جب بچیں گے، زبان سے دھوکہ دینے سے بچیں گے، جھوٹ اور غیبت سے بچیں گے، تو قرآن کا پھر اثر بھی ہوگا، دعاؤں میں بھی اثر ہوگا۔ اور آمین ہستیوں کو مانتے ہیں، علی علی کے نعرے مارتے ہیں۔ حضرت علی مولا کائنات، تاجدار حضرت اسد اللہ الغالب، شیر خدا ابو الحسن والحسین نے کیا خوب فرمایا، فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ علی مع القرآن و قرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور جو علی اور نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ قرآن کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ حاضرین کرام، بیان جتنا بھی ہو تھوڑا ہی ہوتا ہے، مختصر سے وقت میں جو بیان ہوا، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔